متعلقہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹیز تھی، ری کاؤنٹنگ شروع ہوتے ہی بتا دیا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں کبھی بھی نظام درست نہیں ہو سکتا، الیکشن کمیشن کو خود اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ ری کاؤنٹنگ ہوئی اور اس میں دھاندلی ہوئی، اور جماعت اسلام، صرف جماعت اسلامی کے 5 اسٹیشنز میں صرف جماعت اسلامی کے ووٹوں کو ڈبل اسٹیمپ کر کے یا اس کو جو ہے بغیر اسٹیمپ کا پیپر ڈال کر اور اوریجنل پیپر نکال کر صرف جماعت اسلامی کے ووٹ کم کر دیے گئے، اور اس طرح پیپلز پارٹی کے آدمی کو جتا دیا گیا۔ دونوں جگہوں پہ یہ کام ہوا۔ اس لیے وہ ساری کی ریکاؤنٹنگ اور اس پر جتنی ہماری آبزرویشن تھیں وہ لے کر ہم یہاں پر آئے، اور آج آرگومنٹ ہوئے۔ ہمارے دونوں وکلا حسن صاحب بھی اور ہمارے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، ان دونوں نے بھرپور طریقے سے کراچی کے یہ اس پورے حالات کی نمائندگی کی اور فیصلہ ریزرو ہوا ہے۔ میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 11 یوسیز میں آج پورے 2 مہینے ہو گئے، 15 جنوری کو انتخاب ہوا، 11 یوسیز میں بائی الیکشن نہیں ہوا جو 16 جنوری کو اناؤنس ہو سکتا تھا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کریڈیبلٹی پر، چونکہ اس وقت جو بائی الیکشن نہیں کروانا چاہتا وہ پیپلز پارٹی ہے، اور اس نے درخواست بھی دی ان کو۔ ظاہر ہے اس کا کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے، تو بائی الیکشن تو ہونا ہے۔ 11 یوسیوں میں انتقالوں کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں ہوا تھا اور ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ الیکشن اگر ہونا ہے اور اس کو اناؤنس نہیں کیا جا رہا تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کس کے دباؤ پر یہ کام کر رہا ہے کہ ڈیلے کیا چلا جا رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو اپنی اس آئینی قانونی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، اور اچھا موقع ہے، ہم سب بھی یہاں پر موجود ہیں، آج ہی اناؤنس کر دیں کہ 11 یوسیز کے ضمنی انتخاب کی فلاں ڈیٹ ہوگی، اور اس کے آروز بھی سرکار سے نہ لیے جائیں، الیکشن کمیشن کے لوگ اس کے آرو بنیں، اس لیے کہ کم یوسیز ہیں، یہ کام تو ہو سکتا ہے۔ یہ جب نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن پر انفلوئنس کی ہوئی ہے، سندھ حکومت کی بات مانی جا رہی ہے۔ اب آ جائیے ان 6 یوسیز پہ جس کو خود الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کیا تھا ہماری درخواست پر، اس لیے کہ اس کے نتیجے تبدیل کر دیے گئے تھے۔ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا تھا، نہ ری کاؤنٹنگ کا مسئلہ تھا، نہ ری پولنگ کا مسئلہ تھا، وہ صرف یہ تھا کہ سارے رزلٹ موجود تھے، اور اس رزلٹ کے برخلاف جو آر اوز تھے جو وہ اور ڈی آر اوز تھے، ان کی نگرانی میں نمبر بدل کے الیکشن کا رزلٹ دوسرا اناؤنس کر دیا گیا، جس پر ہم نے احتجاج کرنا شروع کیا کہ ہمیں صحیح نتیجہ چاہیے۔ اور اس وقت یہ کام بالکل ٹھیک ہوا کہ الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر کو ٹیک اپ کر لیا، لیکن بھائی 2 مہینے گزر گئے۔ اب پچھلے دنوں جب ان کو 1.5-2 مہینے مل گئے کاریگری کرنے کے، اور وہ تمام ڈاکومنٹ محفوظ نہیں کیے گئے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جعلی فارم 11 بنانا شروع کر دیے۔ جعلی فارم 11 بنا کر ایک ہی پریزائڈنگ افسر سے دباؤ ڈال کر اور پولیس کے ذریعے اٹھوا کر بہت سارے لوگوں کو انگوٹھے لگوائے گئے۔ اب ایک پریزائڈنگ افسر ہے، ہمارے پاس جو فارم 11 اور دوسری جماعتوں کے پاس فارم 11 ہے، اس پر اس کا انگوٹھا لگا ہوا ہے، اور وہی انگوٹھا دوسرے فارم پہ بھی لگا ہوا ہے جو بعد میں زبردستی اس سے لگوایا گیا اور نتیجہ بدل دیا گیا۔ اب یہ کس کا کام تھا؟ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ وہ فورنزک آڈٹ کریں۔ انہوں نے کمیٹی بنائی لیکن ڈیلے ہو رہا ہے۔ ٹوٹل 62 پریزائڈنگ افسروں کا مسئلہ تھا 6 یوسیز میں، تو ان 62 اگر نتیجوں کا فورنزک کر لیتے اب تک تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، اور ہو چکا ہے۔ خود جو پروسیڈنگ تھی اس میں پریزائڈنگ افسر جس طرح جیب سے ایک ہی طرح کا لفافہ نکال کے پیش کر رہے تھے، اسی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے، اور یہ ہمارے مینڈیٹ پہ شبخون مارا گیا ہے۔ اس کے بعد بعض یوسیز ایسی تھیں جن پر ریکاؤنٹنگ کے ذریعے قبضہ کیا گیا، اس کی نشاندہی کی گئی، لیکن انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن نے کم از کم ایسی 3 یوسیز کو نوٹیفائی کر دیا جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ جب کیس ان کے پاس تھا اور ریکاؤنٹنگ میں واضح دھاندلی موجود ہے تو کیسے وہ نوٹیفائی ہو گیا؟ ہم تو اب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن خود ٹیک اپ کرے۔ جب ہم 2 مہینے الیکشن کمیشن میں انصاف نہیں لے سکے تو آپ ہمیں ٹریبونل کے دھکے کھلائیں گے، ہائی کورٹ کے دھکے کھلائیں گے، وہ الگ بات ہے کہ یہ بات اب ہر ایک کو پتہ چل جانی چاہیے کہ جماعت اسلامی ایک ایک ووٹ ایک ایک سیٹ کا تحفظ کرے گی، تاکہ یہ مثال بن جائے کہ کوئی دھاندلی نہ کر سکے۔ ہم اپنا پورا حق استعمال کریں گے، آئینی حق، جمہوری حق، احتجاج بھی کریں گے، اس لیے کہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ اس لیے یہ جتنی یوسیز اس وقت بھی پینڈنگ ہیں، یہ دوبارہ آروز کو بھیجنے کے بجائے، اسی فراڈ عمل کی طرف بھیجنے کے بجائے جہاں پر سندھ حکومت پوری طرح انفلوئنس رکھتی ہے، الیکشن کمیشن کو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج بھی جن یوسیز کو ہم نے پیش کیا واضح طور پر اس میں نظر آ رہا ہے
کہ دھاندلی ہوئی ہے. اسی طرح اور یوسیز بھی موجود ہیں جس میں واضح طور پر دھاندلیاں نظر آ رہی ہیں. اگر یہ فیصلہ ہاں بیگ کھلے ہوئے مل رہے ہیں, ڈبل اسٹیمپ کی ہوئی ہے, اور جس پہ ڈبل اسٹیمپ کی ہوئی ہے ایک پر الگ اسٹیمپ ہے اور دوسری والی اسٹیمپ دوسری طرح کی ہے. ایک پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین تھے ایک یو سی میں, ان کے بھائی صاحب ایک پریزائڈنگ افسر بنائے گئے. ایک ہی بلڈنگ کی 5 پولنگ اسٹیشن تھے, وہ صاحب اس سب میں گھومتے رہے. اس کے بعد جب ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو ری کاؤنٹنگ میں صرف جماعت اسلامی کے ووٹوں کو انہوں نے زیرو کر دیا. ایک اسٹیشن پہ تو زیرو کر دیا, یعنی وہاں پر ایک بھی ووٹ نہیں پڑا, پوری یو سی جیت رہے ہیں. اسی طرح دوسری پہ انہوں نے ڈبل اسٹیمپ کر دیے, تیسری پہ خراب کر دیا صرف جماعت اسلامی کے ووٹ. تو یہ تو بہت واضح, اس پہ تو نہ کسی ریپول کی ضرورت ہے, اس پہ تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, سیدھا سیدھا کیس بنتا ہے, بلکہ پکڑا جائے اور ان کا پورا انکوائری کی جائے. لیکن جب ڈیلے ہوتا ہے تو پھر ہم اپنا حق استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہم الیکشن کمیشن سے یہ ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر تمام یوسیوں کو سیٹل کریں, 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب کرائیں, میرٹ پر فیصلہ کریں, دوبارہ اس گندے سسٹم کی طرف نہ بھیجیں کہ جس میں حکومت کے انفلوئنس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی ساکھ تباہ ہو رہی ہے. یہ الیکشن کمیشن کے چیف اور ان کے ممبرز کے سوچنے کا کام ہے کہ اتنے ڈیلے سے اور اتنی جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوئی ہے کہ یہ ایک شہر کا انتخاب نہیں کروا سکتے تو پورے ملک کا انتخاب کرانے کی کیا صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے, یہ ان کے لیے بھی مثال بننی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں اگر انتخابات کی کوئی بھی حیثیت بنانی ہے تو اس کی بہترین مثال یہ ہوگی کہ یہ دباؤ میں آئے بغیر, کسی حکومتی کسی ادارے کے دباؤ میں آئے بغیر فیصلہ کریں اور حق اور میرٹ کی بنیاد پہ کہیں. ہم ایک ووٹ کا بھی انڈیو فیور نہیں چاہتے, لیکن ہم میرٹ کی بنیاد پر, انصاف کی بنیاد پر فیصلہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے منہ نہ دیکھیں بلکہ حق پر فیصلہ کریں. اور اگر یہ سب نہیں کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے لوگ اور کس طرح سے سسٹم آگے بڑھے گا. اس لیے ہم یہاں پر آج آئے ہیں. جی آج آپ بہت جارحانہ تھے, اس سے پچھلی مرتبہ جب آیا آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر بڑا اعتماد کا اظہار کیا. آج کیا ہوا کہ آپ ایک دم سے آج غصے میں اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں, غصہ نہیں ہے, غصہ نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات ہے کہ بھائی جب انصاف ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آدمی کو ایک ہوتا ہے کہ چلو یار دیکھتے ہیں کہ انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. لیکن جب ہم مسلسل ڈیلے دیکھتے ہیں, یعنی جس کے خلاف شکایت کی اسی کے پاس بھیج دیا کیس, تو پھر ہم بولیں گے تو صحیح نا, اندر بھی بولیں گے باہر بھی بولیں گے, یہ تو ہمارا حق ہے نا. تو آپ اسے غصہ کہہ لیں, اسے آپ جو ہے وہ پیار کہہ لیں, یہ حق کی آواز ہے تو ہم نکالیں گے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. صاحب آپ نے اس سارے قضیے کے خلاف جو ہے دھرنا دیا تھا گزشتہ دنوں کراچی میں, تو اب آپ کے پاس کیا آئندہ کا عمل ہے؟ آپ اور کہاں آپ دھرنا دیں گے اگر آپ سے طے ہو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے اور ہم نے ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب کیوں نہیں کروائے جا رہے. آپ الیکشن کمیشن کو آرڈر کریں کہ یہ کروائیں, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے, نہ قانونی نہ انتظامی نہ کوئی اور. جب پورا الیکشن ہو گیا تو 11 یوسیوں میں کیا مسئلہ ہے. ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی بار بار آ رہے ہیں اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, ان سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں, اور جب ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو دھرنا دینا بھی ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. ہم نے دھرنا دیا, ہم نے پھر ایک موقع بھی دیا کہ چلیں ہم کوئی کنفرنٹریشن نہیں چاہتے, ہم کورٹ بھی گئے, ہم نے دھرنا بھی دیا. اب ہم نے 17 تاریخ کو اناؤنس کیا ہوا ہے, کراچی کی 10 بڑی شاہراہوں پر ہم بیٹھیں گے, دھرنا دیں گے, اور وہ بھی ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا, یہ آئین میں لکھا ہوا حق ہے جو ہم استعمال کریں گے. جب آپ انصاف نہیں دیں گے تو ہم ہر طریقہ اختیار کریں گے جو آئینی اور پرامن طریقہ ہوگا, اور وہ ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ. اس ماحول میں کراچی کے